بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 41 ہے۔ 40 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ اذان کا بیان چل رہا تھا تو اذان کی آج تیسری قسط ہے۔ 2 حصے اذان کے ہم نے پہلے مکمل کیے جس میں ہم نے فضائل و مسائل کو ذکر کیا۔ آج کے اس سلسلہ کے اندر ہم اذان کے کچھ فضائل اور مسائل دونوں کو ذکر کریں گے، جبکہ پچھلے حصے میں مکمل مسائل ذکر کیے تھے اور آج کے سلسلے میں فضائل اور مسائل دونوں کو ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جائے، اللہ کریم جل جلالہ اپنے عذاب سے اس دن اس سے امن دیتا ہے، اپنا عذاب سے اس بستی کو محفوظ رکھتا ہے، اس بستی کو اللہ کریم جل جلالہ امان عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ مطلب کیا کہ اگر پتہ چل جائے کہ اذان میں کتنا اللہ کریم نے ثواب رکھا ہے، اجر رکھا ہے، اس میں کتنی فضیلت ہے، لوگ تلواریں لے کر آپس میں تلوار چلا کر کہتے، ایک کہتا کہ مجھے اذان پڑھنے دو، دوسرا کہتا مجھے اذان پڑھنے دو، تیسرا کہتا مجھے پڑھنے دو، تو آپس میں تلواریں جو ہے نا چل جاتی۔ اتنا ثواب اللہ کریم جل جلالہ نے اذان کے اندر رکھا ہے۔ تیسری روایت سنیے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے 12 برس اذان کہی، اللہ کی رضا کے لیے 12 سال جس بندے نے اذان کہی اور اس کا مقصد اللہ کی رضا کی حصول کے لیے تھا کہ بس اللہ راضی ہو جائے، تو کیا ہوا، جس نے 12 برس اذان کہی تو اس بندے کے لیے حضور فرماتے ہیں جنت واجب ہو جائے گی۔ اتنا بڑا عمل اذان کہنا، پھر اس میں بیس بنیاد اور سبب انسان کی نیت ہے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، تو جنت کیا ہو جائے گی، اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے سال بھر اذان کہی، جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی، مطلب اس کی حفاظت کی، مطلب اس کو وقت پہ دی، اذان دی، اور اس لحاظ سے کیا ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سال بھر اذان کے، پہلے ذکر کیا گیا 12 سالوں کا، اب فقط جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، مطلب سال اگر مسجد میں اذان دی، اس پر کوئی تنخواہ، کوئی درم و دینار، کوئی چیز طلب نہ کرے، بس اس کا مقصد یہ ہو کہ بس میں نے اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے اذان دی، اجر و ثواب کی طلب کے لیے اذان دی کہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس لحاظ سے کیا کیا، اس نے کوئی اجرت کو طلب نہ کیا، تو قیامت کے دن اس بندے کو بلایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، تو چاہے جس کی شفاعت کر، سفارش کر، تیری شفاعت کو، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، حضور کی امت میں رہنے والا وہ مؤذن جس نے اللہ کی رضا کے لیے سال بھر اذان دی، یہ اعزاز اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے اس مؤذن سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سرکار کے ایک امتی کا یہ مقام ہے کہ اس کو اتنا مقام، اس کو اتنا اختیار اللہ کریم عطا فرما رہا ہے، تو حضور کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور روایت سنیے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا، فرماتے ہیں کہ مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا، جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، اللہ اکبر، جو اذان دینے والے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کی جو اونٹنیاں ہوں گی ان کے اوپر کیا کیا جائے گا، ان کو سوار کیا جائے گا، سواری کے اوپر، ان کے آگے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، جو اونٹنیوں پر مؤذن سوار ہوں گے سب کے سب کیا کہیں گے، بلند آواز کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمات ہیں اذان کے، یہ کلمات کہیں گے،
سب ان کی طرف کیا کریں گے؟ نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مساجد میں آذانیں دی تھیں۔ یہ لوگ ہیں جو آذان دیا کرتے تھے، اور لوگ خوف سے ہوں گے، پر آذان دینے والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ روایت سنیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے انتہائی مقبولیت کا وقت ہے، انتہائی مبارک وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کی خاص تجلیات بندہ مومن پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کوشش کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جائز اپنی حاجات اور دعائیں رکھی جائیں، تو یقیناً اللہ کریم جل جلالہ ان دعاؤں کا ثمر ضرور بضرور اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ یہ اس کے متعلق کافی ساری اور بھی روایات اسی طرح صحیح مسلم میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بلکہ اس سے قبل میں ایک اور روایت ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے آذان دیں گے، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام یہ ہوگا کہ ان کی جو گردنیں ہوں گی وہ بلند ہوں گی۔ وجہ کیا ہے ان کی گردنیں کیوں بلند ہوں گی؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ امیدوار ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کو کسی انداز میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو شرمندے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ گردنیں دراز لمبی انہی کی ہوں گی جو اللہ کی رضا کے لیے آذان دیا کرتے تھے۔ اب ایک اور روایت صحیح مسلم میں جس کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ جب مؤذن آذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے، مطلب جب مؤذن آذان دے، یہ ایک حدیث بھی ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب مؤذن آذان دے تو تم اس کی مثل کہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ جب مؤذن آذان دے تو جو شخص سنے اسی کی مثل کہے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ان کلمات پہ پہنچے تو کیا جواب دینے والا لا حول ولا قوت، یہ والے جو کلمات ہیں الا باللہ، یہ کلمات پڑھے۔ آذان کے جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو سننے والے اللہ اکبر کہیں گے۔ جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان کے جواب میں یہی کلمات کہنے ہیں۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کلمات کہے گا، مطلب 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، تو جو سماعت سننے والے ہوں گے آذان کا جواب میں وہ ان کلمات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کہنا ہے۔ باقی جس طرح آذان دی جاتی ہے اسی طرح کیا آذان کا جواب دیا جائے، آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اسی طرح کہنا ہے۔ پھر جب آذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھا جائے۔ آذان کے فوراً بعد حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو اس کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو مکمل دعا ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو آذان کے بعد باقاعدہ طور پہ درود پاک پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود اپنی امت کو اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب آذان کا جواب تو دینا ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، اس میں رحمت کتنی ہے، اس میں برکت کتنی ہے، اس میں اللہ کی خاص کرم نوازی کتنی ہے۔ مدینہ کے تاجدار حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا کہ جب تم آذان و اقامت کی آواز سنو تو سرکار نے فرمایا جس طرح حضرت بلال کہے اے عورتیں تم بھی اسی طرح کلمات کہا کرو، مطلب آذان کا اقامت کا جواب دیا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم جل جلالہ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آذان میں ٹوٹل 15 کلمات ہیں، تو جو آذان کے 15 کلمات کا جواب دے گا ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی اللہ کریم جل جلالہ اس کو عطا فرمائے گا۔
عورتوں نے، خواتین نے جب سنا تو عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے، مطلب اگر کوئی مرد اذان کا جواب دے گا تو اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ عورتوں کے لیے ایک کلمے میں 1,00,000 نیکیاں ہیں، جبکہ مرد کوئی اس کا جواب دے گا، اذان کا جواب دے گا تو اس کو اللہ کریم جل جلالہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے جب اذان ہو اپنے تمام کاج مصروفیات کو ترک کر کے، اپنے کلام کو، دنیا کا جو کلام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی معاملہ ہمارا ہو اس کو ترک کر کے اذان کا تسلی کے ساتھ جواب دیجیے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1-1.5 منٹ یا زیادہ لگ جائیں گے، 2 منٹ لگ جائیں گے، تو اس پر اللہ کریم جل جلالہ خاص تجلی فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، وہ کتنا ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اب کتنا ہے اس پہ اجر؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، فوت ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے؟ اب حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی بظاہر بڑا عمل نہیں ہے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی ضمانت عقائد عالم علیہ السلام نے کیسے عطا کر دی؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی عمل بتائیے جس کے سبب حضور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان کا کوئی خاص بڑا عمل نہ تھا، اتنا مجھے معلوم ہے کہ دن ہو یا رات جب بھی اذان میرا شوہر سنتا تھا تو اذان کا جواب دیا کرتا تھا۔ یہ ہے اذان کا ادب، یہ ہے اذان کا احترام، اور اذان کے کلمات پر اذان کا جواب دینا کتنا بڑا اجر اور کتنی بڑی جو ہے نا مٹھاس اور تجلی اللہ کریم جل جلالہ کی نازل ہوتی ہے کہ دنیا بھی آسان اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو قبر کا معاملہ ہے وہ بھی آسان، اور آخرت تک کا جو معاملہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو جنتی قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے اذان کا جواب دینے کے لحاظ سے۔ اچھا، اب کچھ مسائل جو بقیہ رہ گئے تھے، کچھ مسائل تو ہم نے پہلے 2 حصوں میں مکمل کیا، جو 2 حصے اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اب جو کچھ مسائل بقیہ رہ گئے ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ فجر کی اذان میں فجر میں تصویب کرنا، یعنی اذان جب ہو جائے اور اذان و اقامت کے درمیان المختصر میں عرف عام کے لحاظ سے کیونکہ ایک اعلان کرنا، مطلب 2 مرتبہ حی علی الصلاح کہہ لینا یا حی علی الفلاح کہنا، یہ بہتر ہے، مستحسن ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کو تصویب کیوں کہا جاتا ہے؟ تصویب کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ اطلاع دینا۔ ویسے اذان کا معنی بھی اطلاع ہے، اعلان کرنا ہے، لیکن جو اذان و اقامت میں فجر میں بالخصوص بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد اور تکبیر مطلب جماعت سے 10 منٹ یا بعض مساجد میں مدارس میں 15 منٹ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ 15 منٹ پہلے اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھا جاتا ہے۔ مطلب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ صلاۃ ہو گئی ہے، لہٰذا جماعت میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، لوگ جلدی سے اٹھ کر مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تصویب جو ہے دوبارہ اطلاع دینا، چاہے یہ صلاۃ کے ذریعے ہو یا حی علی الصلاح کے ذریعے ہو یا حی علی الفلاح کے ذریعے ہو یا کسی بھی ایسا کلمہ جس سے مقصود نمازیوں کو اطلاع دینا ہو، یہ مستحسن ہے، علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اور یہ علماء کوفہ کے علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ کوفہ کے علماء نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ دوبارہ اذان کے بعد، چونکہ جماعت تک کافی ٹائم ہوتا ہے، تقریباً پونا گھنٹہ تک بھی ہوتا ہے، 50 منٹ ہوتے ہیں، اذان کے بعد لوگ دوبارہ نہ سو جائیں، تو اطلاع دینے کے لیے طریقہ استعمال کیا جماعت سے تھوڑی دیر پہلے
10-15 منٹ پہلے دوبارہ اطلاع اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دوبارہ اطلاع دی جائے صلاۃ و سلام کے ذریعے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کسی اعلان کے ذریعے، تاکہ لوگ جو ہے نا ان کو اطلاع پہنچ جائے۔ تو یہ مستحسن طریقہ ہے، یہ جو ہے نا کوفہ کے علماء نے ایجاد کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مؤذن تمام نمازوں میں امیر سے کہے، مطلب جو علاقے کا امیر شخص ہے اس کو کہے، نماز کی دعوت دے، نماز کی اطلاع دے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جماعت کے سلسلہ میں تمام لوگ برابر ہیں۔ مطلب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کی نا کہ تمام نمازوں میں فقط امیر کو اطلاع دینا، امیر کا خاص نام لے کر کہنا کہ مطلب امیر صاحب جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز صرف امیر یا قاضی پہ فرض نہیں ہے، تو تمام پہ فرض ہے۔ تو پھر امام محمد کہتے ہیں مطلق اس کا اعلان کی جائے تاکہ تمام لوگ اس اعلان میں شامل ہو جائیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واسطے تصویب تو خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زیادہ مشغول ہوں اور بنسبت عام لوگوں کے امیر اور قاضی دنیا کی مصروفیت میں زیادہ گھرا ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کو اطلاع دینا زیادہ ہی بہتر عمل ہے تاکہ اس کی جماعت فوت نہ ہو۔ تو بہرکیف اس میں علماء نے اختلاف بھی کیا، لیکن فجر کی نماز میں اس کو کیوں رکھا گیا کوفہ کے علماء نے؟ کیونکہ اس میں غفلت اور سستی ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، تو اس واسطے فجر کی نماز میں مستحسن اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بقیہ نمازوں میں چونکہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا کے کاموں میں مصروفیت ان کی ہوتی ہے، بہرکیف ان کا دھیان بنسبت فجر کے لحاظ سے بقیہ نمازوں میں تقریباً مساجد اذان نماز کی طرف رہتا ہے، ان کا دماغ رہتا ہے، ذہن ان کا رہتا ہے، تو اس واسطے باقی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا بقیہ نمازوں میں بھی کر لے اس نیت کے ساتھ کہ لوگ غفلت میں یا سستی میں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مستحسن عمل ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر بقیہ نمازوں میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو اس میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس کو تصویب اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سماعت کیجیے کہ مؤذن کے لیے افضل یہ ہے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ اسی طرح کیا کرو، آذان دو، اس میں اعلان کامل ہوگا۔ اعلان کامل ہوگا کہ مطلب کیا کہ بندہ ویسے کسی کو ندا دے، ویسے کسی کو آواز دے، اطلاع پہنچانا مقصود ہو، آواز دی جائے گی، آواز ہماری اس تک پہنچ جائے گی، لیکن جب کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں گی تو اعلان میں مزید اکمل کامل اعلان ہوگا، اس میں مزید جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی۔ تو اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ کانوں کے اندر انگلی دی جائے، اور اس سے آواز کے اندر کافی کشش بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے کہ مؤذن آذان و اقامت کے درمیان بیٹھ جائے، سوائے مغرب کے اندر جتنی بھی نمازیں ہوں گی اس کی آذان جب دی جائے گی تو آذان و اقامت کے درمیان مؤذن جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ اب وہ اس نے اذان دی اور کھڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس نے اقامت شروع کر دی، یا کھڑے ہو کر وہ انتظار کر رہا ہے۔ مغرب کی نماز میں ایسا نہیں ہوگا۔ مغرب کی نماز میں یہ ہوگا کہ جیسی اذان ہوگی، اندر اگر اذان دی کسی نے محراب کے اندر باہر جماعت ہوئی، تو وہ جو چل کے آئے گا وہ تھوڑے سے قدموں کا جو فاصلہ ہوگا بس اتنی دیر ہی وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ آئے گا، تو اس کے بعد جب وہ باہر آئے گا تو فوراً وہ کیا کرے گا، تکبیر کو شروع کر دے گا۔ اب یہ جو حکم لگایا گیا ہے کہ مغرب اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ وہ تقریباً 3 غالباً آیات کی مقدار اس میں وہ فاصلہ کر کے فوراً تکبیر شروع کر دی جائے، یہ کن کے نزدیک ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ہے۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مغرب میں بھی تھوڑا سا بیٹھ لیا جائے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، لہذا تاخیر سے بچتے ہوئے معمولی سی فصل پر اکتفا کر لے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ زیادہ فاصلہ نہیں کرنا، یہ تاخیر مکروہ ہے۔ اگر تھوڑا سا فاصلہ کیا گیا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے اس میں جتنا بھی ہو کہ فاصلہ وہ کم رکھا جائے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مغرب کی اذان دی اور اذان کے بعد آ کے بندہ بیٹھ جائے، بندہ یہ سمجھے کہ نمازی مسجد کی طرف آ رہے ہیں، لوگ کاروبار بند کریں، دکانیں بند کریں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نمازی حضرات وضو میں مشغول ہیں، تو وہ منٹوں کے حساب سے بیٹھ جانا اور اس میں زیادہ فاصلہ دینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض مساجد میں تو باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے 4 منٹ بعد 3 منٹ بعد جماعت کا انعقاد ہوگا۔ دیکھیں اسلام ہے، حکمت کے ساتھ لوگوں کو ہم نے چلانا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ چیزیں ہم اس میں ڈھیل دیں گے تو لوگ ویسے ہی تاخیر سے آئیں گے۔ وہ اذان کے بعد ان کو پتہ ہے کہ جماعت تاخیر 3 منٹ 4 منٹ تاخیر سے جو ہے نا وہ جماعت ہوگی، تو ان کی ایک عادت بن جائے گی، وہ تاخیر سے آئیں گے۔ تو لہٰذا ایسی پرچیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اس میں یہ ہوگا اگر بالفرض 1 منٹ کی تاخیر کسی حکمت کے تحت کر بھی لی تو جو حضرات ہوں گے ان کے ذہن کے اندر وہ فاصلہ کا جو ہوگا متعین وقت وہ نہیں ہوگا کہ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ لازمی ہوگا۔ ان کے ذہن میں اتنا ہی ہوگا کہ اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی اذان کی ابتدا ہوگی لوگ اپنے گھروں سے چلنا شروع کر دیں گے، جلدی آنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے اذہان کے اندر یہ بات ہوگی اذان کے فوراً بعد جماعت کا انعقاد ہوگا، لہٰذا جلدی جلدی ہم مسجد کے اندر پہنچیں۔ لیکن اگر پرچیاں لگائی جائیں تو پھر لوگ مسجد کی طرف جلدی نہیں آئیں گے، وہ گھروں میں بیٹھ کر اور اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے اذان کو سنا کریں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ 3 یا 4 یا 5 منٹ کے بعد جماعت کا انعقاد ہوگا، تو ایسا معاملہ پرچیوں کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جب لوگ اقتداء کرنے والے حضرات مساجد میں آ کر امام کا انتظار کیا کرتے تھے، تکبیر کا اذان انتظار کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے ایسی عادت ہرگز نہیں ڈالنی کہ اب تکبیر کہنے والا شخص اس نے پرچی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کی اذان کے 4 یا 3 منٹ کے بعد تکبیر پڑھی جائے گی۔ اب مکبر جو ہے تکبیر پڑھنے والا، اقامت کہنے والا، وہ مقتدیوں کا انتظار کرے کہ مقتدی کب آئیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ مذہب اسلام کو اللہ نے شان و شوکت عطا کی ہے، ہمیں اقامت کا انتظار تو کرنا ہوگا، لیکن اقامت کبھی بھی لوگوں کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ مزید ایک مسئلہ سماعت کیجیے کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے جو نمازیں ہماری فوت ہو گئیں ان کے لیے اذان بھی دے اور اقامت بھی دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تعریس کی رات کی صبح میں اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی قضا فرمائی۔ سرکار ایک رات آپ نے آرام فرمایا، فجر کی نماز قضا ہوگی، تعلیمی امت کے لیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا امت کو کیسے پتہ چلتا قضا کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام جب صبح بیدار ہوئے تو سرکار نے کیا دی، اذان بھی دلوائی اور اس میں جو ہے نا اقامت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اقامت کہہ دی جائے تو یہ کافی ہوگا۔ تو ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب بیدار ہوئے، فجر کی نماز قضا ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان و اقامت دونوں کا حکم دیا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے اذان و اقامت کے ساتھ کیا کی، اپنی فوت شدہ نماز کی جو ہے وہ اس کو قضا کیا۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی چند نمازیں قضا ہو جائیں اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ان کی قضا کا وقت پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت دے دی جائے۔ مطلب مسجد میں یا کسی مقام پہ اگر وہ کھڑا ہے تو پہلی جو نماز وہ قضا لوٹائے گا اس کے لیے اذان دے دی جائے، پہلی کے لیے اقامت پڑھ دی جائے۔ تو بقیہ نمازوں میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو اذان و اقامت کہے، اگر چاہے تو وہ پہلی پر کیا کر سکتے، اکتفا کر سکتا ہے کہ جو پہلی اذان و اقامت کہی وہ بقیہ کے لیے کافی ہوگی۔ اگر اسی مجلس میں کھڑا ہے تو بس جو پہلی اذان و اقامت ہوگی وہ بقیہ جتنی بھی قضا پڑے گا سب کے لیے کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ اگر چاہے تو وہ ہر ایک کے لیے اذان و اقامت یا فقط اقامت کا اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
آخری مسئلہ یہ سماعت کیجئے کہ مسافر کے لیے اذان و اقامت دونوں کا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار نے ایک شخص کے دو بیٹوں سے فرمایا کہ جب تم دونوں سفر میں ہو تو اذان بھی کہا کرو اور اقامت بھی، مطلب اذان اور تکبیر پڑھ کر کیا کیا کرو، اپنی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اگر کسی نے دونوں کو ترک کر دیا تو یہ مکروہ ہے، مطلب کوئی شخص اگر مسافر ہے، اس نے نہ اذان پڑھی نہ اقامت پڑھی، دونوں کو ترک کیا تو دونوں کو ترک کرنا کیا ہوگا، یہ مکروہ ہوگا، تو لہٰذا دونوں کو ترک نہیں کرنا۔ اگر صرف اقامت پہ اکتفا کیا تو یہ جائز ہے، مطلب اگر کوئی شخص مسافر ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، جماعت اس نے کروانی ہے، وہ فقط کیا کر لے، اقامت اگر پڑھ لے، تکبیر پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ اس واسطے اگر وہ اذان نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اذان غیر موجود لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ جو لوگ جہاں پہ جمع نہیں ہیں، اذان کی آواز چونکہ اعلان ہے، اطلاع ہے لوگ تاکہ یہاں پہ جمع ہو جائیں، جبکہ وہاں پہ سفر کرنے والے جو ہم سفر جتنے بھی حضرات ہوں گے وہ تو سارے کے سارے ایک مقام پر جمع ہے، تو لہٰذا پھر اذان کی اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ پہلے وہاں پہ اذان ہو چکی ہے۔ اذان چونکہ اطلاع ہے تو جب سارے لوگ موجود ہیں تو پھر اذان کی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، وہ اطلاع ہوتی ہے فقط جماعت کو شروع کرنے کے لحاظ سے کہ نماز شروع ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہوگا تکبیر کہہ لی جائے تاکہ جو جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں، سفر میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سب تک اطلاع پہنچ جائے کہ وہ نہ بھی جماعت کا ٹائم شروع والا، تاکہ وہ صفیں وغیرہ اپنی سیدھی کر لیں۔ تو دونوں کو ترک نہیں کرنا۔ سفر کی صورت میں اقامت پہ اگر اکتفا کیا، تکبیر پہ اکتفا کیا تو یہ جائز ہے، انتہائی مستحسن مستحب عمل ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کے یہ 3 حصے ہمارے مکمل ہوئے، اور دروس احیاء العلوم کے ٹوٹل 41 دروس آج الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔